अस्सलामुअलैकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, पूरी ईमानदारी के साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके साथ हमेशा की तरह मेरी ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको पुरसुकून और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं हाजिर हूँ एक नए और एक बहुत ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ, जो कि सोसाइटी में आजकल बहुत तेज़ी से आम होता जा रहा है। मैं अपने चैनल पर हाजिर हूँ बूस्ट अप योर लाइफ विद KRK पर। तो टॉपिक पर बढ़ने से पहले, टॉपिक पर बात करने से पहले बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सब्सक्रिप्शन का बटन ऑन कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और टॉपिक पर होने वाली गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीद हो सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि रिसाइटिंग सूरह दोहा पढ़ने के जो है वो कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं, और शायद इससे पहले भी आपको इस सूरत के बारे में जो पढ़ने के फ़वाइद हैं, जो ताला ने इस सूरत के बिहाइंड में रखी है, वो साइकोलॉजी से इससे आज से पहले मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। हुआ कुछ इस तरह था कि मेरे पास व्हाट्सएप पर एक स्टेटस आया था, द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ डिप्रेशन और रिसाइटिंग सूरह दोहा। ठीक है, सूरह दोहा, जब मैंने ये टाइटल देखा कि सूरह दोहा क्यों पढ़ने से एंजाइटी और स्ट्रेस से और डिप्रेशन से रिलीफ मिलता है, तो जब मैंने इसके ऊपर सर्च आउट किया तो सबसे पहले मैंने इसका तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। और जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें आपको हमें कुरान मजीद बेशक जो है वो समझ के ही पढ़ना है। वर्बली कुरान मजीद पढ़ने का इस तरीके से हम आम तौर पे बहैसियत मुसलमान फ़ायदा नहीं उठा सकते, जितना उसको समझ कर पढ़ने से अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा और फिर इसके बारे में मैंने काफ़ी तफसीर इसके ऊपर सर्च इस सूरत को समझूं कि आखिर अम्मा पारा की ये छोटी सी सूरत जो 11 आयतों पे मुबनी है, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं और किस तरह इसको पढ़ने से और इसको समझने से हमें स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से रिलीफ मिल सकता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले जो इसका तर्जुमा है, इसकी पहली 2 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है आफ़ताब की रोशनी की और रात की जब वो छा जाए। यहाँ पर थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत ये है कि अल्लाह ताला ने क्यों चढ़ते सूरज की और क्यों रात के अंधेरे की, और रात की जब वो छा जाए तो इस अंधेरे की कसम क्यों खाई है। जब हम इंसान की साइकोलॉजी का और इंसान की नफ्सियात का मुतालन की 2 तरह के मूड्स होते हैं। एक वो मूड होता है जब एक तरह के इंसान का मूड ऐसा होता है कि वो हंसना, बोलना, शरारतें करना और एक जॉलीनेस सी होती है मिजाज में। इस तरह के इंसानों में बातें करना, हल्ला गुल्ला करना, खूब मस्तियाँ करना और लोगों में गपशप लगाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ना, तो ये सारी चीज़ें एक तरह के मूड के इंसान की कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी इंसान की ये होती है कि एक इस तरह के इंसान तन्हाई पसंद होते हैं। वो तन्हाई में बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करते हैं, थोड़ी उनके अंदर रूहानियत भी पाई जाती है। वो अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात को देखते हैं, उनसे मिसालें लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करते हैं। तो इसी तरह इंसान की तबीयत में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उस इंसान की तबीयत, जो उनकी साइकोलॉजी है, अल्लाह ताला ने चढ़ते दिन और रात के अंधेरे की इस वजह से कसम खाई है, क्योंकि चढ़ते दिन और रात के अंधेरे यानी उतार और चढ़ाव के दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत के उतार चढ़ाव से इसको कंपेयर किया है। ना तो छोड़ दिया तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, और ना ही नाराज़ हुआ। व्यूअर्स, हम जानते हैं जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की जाती थी, तो सम टाइम ऐसा होता था कि वही का सिलसिला रुक जाता था। तो वहाँ जो है एक तबीयत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, आप कहना चाहें, मुब्तला करना शुरू हो जाती थी, और उनके
ان کے جو ہے وہ اعصاب پہ یہ چیز طاری ہونا شروع ہو جاتی تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کا سلسلہ چھوڑ دیا ہے، ان کے اوپر ظاہر کرنا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کی اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو چھوڑ دیا، جب ان کے اندر یہ ڈپریشن والی، انزائٹی والی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا اس حال میں اکیلا، اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوا، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ایسی گزری ہے، ہم سب اس سے کم اور زیادہ بہتر طور پر واقف کار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ آخرت کی زندگی کو فوکس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کو ایسے دنیا میں پیش آنا ہے، اس طرح اپنے اعمال کو لے کے چلنا ہے۔ علیہ وسلم کی جب شخصیت کا، ان کی شخصیت مبارک کا چرچا ہونا شروع ہوا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ اتنے قبیلے کے لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹیوں کی نکاح کی خواہش مند تھے۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، ان سے ناراض نہیں ہوئے، ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے، اور ساتھ ساتھ ان کی یتیمی میں ان کو جو ہے وہ پرورش کے راستے بنائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی راہ دکھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی بھی کر دیا۔ اب ویورز، آخری کی جو اس کی 3 آیتیں ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان جتلانے کے اوپر غور کروا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سہارا دیا۔ تو یہاں پر ترجمہ ویورز غور کرنے والا یہ ہے کہ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرنا۔ تو ویورز، یہاں پر جو آخری کی 3 آیات ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ تنبیہ کر رہے ہیں آخری کی 3 ان جو نعمتیں ہیں تمہارے رب کی، ان کو خوب بیان کرنا۔ یہاں پر نعمت کو خاص تشبیہ دی گئی ہے وہی اتارنے کے حوالے سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم آپ کے اوپر اتارا ہے، اس کو قید کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو لوگوں کے لیے عام کرنا ہے، اس کو لوگوں کے لیے پھیلانا ہے۔ تو ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں لیکن میری اوقات اتنی نہیں ہے کہ میں تو خود ایک لرنر ہوں، اور مجھے کتنے برسوں بعد مجھ گناہ گار کو یہ توفیق ملی کہ میں اس آیت کو سمجھ سکوں اور اس آیت کے بارے میں تھوڑا بہت سرچ آؤٹ کر کے اور آگے بھی اس میسج کو فارورڈ کر سکوں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میرا علم اتنا زیادہ ہے کہ اور نہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس کی اتنی زیادہ لمبی اور ڈیٹیل تفسیر آپ کے آگے رکھ سکوں۔ لیکن میں نے اپنے طور پر ایک کوشش کی کہ میں اس آیت سے جو سمجھ پائی اور جتنا میں نے سرچ آؤٹ کیا، وہ میں سرچ کر کے اور یہاں تک پہنچی ہوں، اور یہ چیزیں میں نے آپ کے لیے آگے ڈیلیور کی ہیں۔ تو ویورز، ہم اپنی زندگی میں اتنے زیادہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم بالکل لو موڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک اوقات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بھی رکھے ہیں کہ کبھی انسان کے موڈ کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ ہائی موڈ کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی وہ لو موڈ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی بھی حال میں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو جب انسان کے اندر اس کی طبیعت میں ایک چیز آ جائے، یعنی ایک رکاوٹ سی آ جائے، اور اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کو اس وقت کیا کرنا ہے، تو اس وقت بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے اس جو دماغ اور دل میں ایک رکاوٹ سی آ جاتی ہے، فیلنگز اور تھاٹس میں ایک بریک سا آ جاتا ہے، ایک اسٹاپ سا لگ جاتا ہے، تو اس اسٹاپ نے بھی انٹرنلی، مینٹلی طور پہ بھی اینڈ بائی ہارٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سوچنا ہے، اپنے قدم بڑھانے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اور یقین کریں، جب وہ اسٹاپ وہاں سے ہٹتا ہے، دل سے، دماغ سے،
اور ہر چیز آپ کو روشن اور ایک اچھی لگنے لگتی ہے, آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازنا شروع ہو جاتا ہے. تو ویورز, میں نے کوشش کی کہ اس صورت پاک کی جو سائیکالوجی ہے انسان کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز عام زندگی میں ہو رہی ہیں, میں آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی. میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب, اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی ڈپریشن کا, انزائٹی کا شکار ہوں, تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہمیں انٹرنلی رجحان اپنا اللہ سے مدد کے لیے بڑھانا ہے, اور اس صورت پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, تاکہ, اور صرف پڑھنا نہیں ہے, اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے, بلکہ جب ہم اس پریشانی کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں اس کے کھول کر ترجمہ پڑھنا ہے, تھوڑا سی تفسیر کے بارے میں جاننا ہے. تو یقین کریں جو ایک قبض کی کیفیت ہمارے دل و دماغ پہ طاری ہوگی, اور ایک اسٹاپ سا لگا ہوا ہوگا ہماری فیلنگز کے اوپر, احساسات کے اوپر, یقین کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ اسٹاپ ہٹ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمارے لیے خوشیاں, دوبارہ سے ہمارے لیے نعمتیں دینا اور ہمارے اوپر واضح کرنا شروع ہو جائے گا. تو ویورز, اور جو علم ہمارے پاس ہے نا, کوشش کریں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیں تنبیہ بھی کی ہے کہ یتیم آپ کے پاس آئے, یتیم کا کبھی حق نہیں مارو, ہمیشہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرو. اور دوسرا یہ کہ جو بھی سوالی, 2 طرح کے سوالی میں نے آپ کو بتایا, ان کو کبھی بھی ہمیں نہیں جھڑکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمت علم کے حوالے سے ہمیں دی ہیں, جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی کا سلسلہ تھا, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر علم اتارا دین اسلام کا, انہوں نے آگے دنیا میں پھیلایا, تو ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنا ہے. تو یقین کریں اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر مزید واضح ہوتے رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس کانٹینٹ میں جو بتانا چاہ رہی تھی, جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سے, میں وہ اچھی طرح آپ کو سمجھا پائی ہوں گی. اگر اس کے بیچ میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا, اور میں کوشش کروں گی کہ مزید اور اچھی طرح کے کانٹینٹس آپ کے سامنے لا سکوں. تو پلیز اس میسج کو, اور انزائٹی سے, ڈپریشن سے ریلیز کس طرح ہم کریں, اس کے میسج کو عام کریں, شیئر کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور مجھے میرے چینل بوسٹ اپ یور لائف وتھ KRK سے اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.